بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبر نور پر رونق افروز معزز و مکرم اساتذہ کرام و جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین محفل، آج میری تقریر کا عنوان مسلمان اور اس کی اہم ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے کہنے اور آپ حضرات کو حق سن کر ہم سب کو اجتماعی طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اسلام کی حقانیت و صداقت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اسلام ہی سب سے سچا مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو چند ذمہ داریاں عطا کی، ایک بہترین نظام عطا کیا، ایک قانون عطا کیا جو زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں انسان کی رہنمائی کو محیط ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو چند ذمہ داریاں عطا کی، مثلا حیات و ممات، نکاح و طلاق، عفو و درگزر، حسن اخلاق، حسن معاشرت، غرضے کی زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں جو رہنمائی مذہب اسلام نے کی ہے، کسی اور مذہب میں اس کی نظیر تلاش کرنا وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تمام عالم میں مسلمان ہی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ اچھی تہذیب، سب سے زیادہ اچھی تعلیم و تربیت رکھتی ہے۔ اقوام باطلہ سے مسلمانوں کی ایک الگ شان ہے۔ مذہب اسلام نے عالمی نقشے پر مسلمانوں کی نمایاں شناخت کو واضح کیا ہے۔ ایک دور تھا جب مسلمان نکاح و طلاق، تربیت اولاد، کھانے پینے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے میں اسلامی طرز کو فالو کرنے والا تھا، مگر وقت کے ساتھ حالات نے مسلمانوں سے ان کی ذمہ داریاں چھین لی، مسلمانوں سے ان کی تعلیم و تہذیب چھین لی، مسلمانوں سے ان کی تمدن اور ان کی ثقافت کو چھین لیا۔ مسلمان اغیار کے طرز کو فالو کرنے لگے، اسلامی تہذیب کو بھول گئے۔ جن تعلیمات پر عمل کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، آج ان تعلیمات پر غیر مسلم قومیں عمل کر کے ترقی کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ اگر تم کسی قوم کو باطل ہونے کے باوجود بھی ترقی کرتا ہوا دیکھو تو سمجھ جانا کہ کوئی حق چیز اس کے ہاتھوں لگ گئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حق چیز جسے پا کر کے آج باطل قومیں عروج و ارتقاء کے منازل طے کر رہی ہے، وہ ہے تمہاری تہذیب، وہ ہے تمہاری تمدن، وہ ہے تمہاری ذمہ داریاں، جسے اپنا کر کے آج باطل قومیں دن بدن ترقی کے منازل کو طے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہم دن بدن ذبح حالی کے شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں، آج ضرورت ہے ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی۔ اسلام دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے، اس کی تعلیمات کی پیروی کرنے کی۔ اسلام جیسا مذہب کوئی دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے میں اپنی ان اہم ذمہ داریوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے آج ہم اکثر چشم پوشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ذمہ داری۔ والدین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا کی فریبدار رنگینیوں کو دیکھتا ہے، اس دنیا کے رنگوں بو کا مزہ چکھتا ہے، تو ایسے عالم میں اسلام اس کے والدین پر کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے؟ اسلام اس کے والدین سے
کیا مطالبات کرتا ہے؟ اسلام اس کے والدین پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ اس بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، اس بچے کو سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بنایا جائے، اس بچے کو ایک اچھے معاشرے میں پروان چڑھایا جائے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تمہاری اولاد 5 برس کی ہو جائے تو اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، اور تمہاری اولاد کا جو پہلا کلمہ ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے معاشرے کا جائزہ لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تربیت اولاد کا طریقہ یہ بتایا ہے، اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے، مگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی؟ آج ہم نے ایام شیر خاری میں ہی اپنے بچوں کو انگریزوں کی تعلیمات سے آشنا کیا، کچھ دن گزرنے کے بعد لڑکپن میں ہی موبائل کا قیمتی تحفہ دے دیا، ٹی وی پر منچاہا پروگرام دیکھنے کی اجازت دے دی۔ آج ہم نے اپنے بچے کی پرورش فلمی ماحول میں کی، آج ہم نے اپنے بچے کی پرورش گالی گلوچ والے ماحول میں کی، تو بتاؤ کیا وہ بچہ اپنے رب کا فرما بردار ہوگا؟ کیا وہ بچہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا؟ کیا وہ بچہ سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بنے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ارے جس کے والدین نے اپنے رب کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کر کے اپنے رب کی ناراضگی کو مول لیا ہو، وہ بچہ اپنے رب کا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بچہ سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وہ مائیں تھی جب اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی تو حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ کی صدائیں بلند کیا کرتی تھی، تو وہ دودھ کے قطرے کے ساتھ اس بچے کے اندر اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیم اور توحید کی معرفت داخل ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھا کہ وہ بچے کبھی کسی میدان کے سپہ سالار بنتے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی کہیں کے قائد بنتے ہوئے نظر آتے تھے، دنیا کی نعمتیں ان کے ٹھوکروں میں ہوا کرتی تھی۔ آج ہم نے اپنی بچوں کی تربیت طریقے مصطفیٰ سے ہٹ کر کے کیا، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اولاد بزدل ہے، آج ہماری اولاد ہمیں اپنے گھروں سے نکالتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یاد رکھنا، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی حالت کے خود ہی ہے ذمہ دار ہم، پھر بے وجہ غیروں سے شکایت کیوں ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام نوجوانوں سے کیا مطالبات کرتا ہے، چاہے وہ نوجوان مرد ہو یا نوجوان عورت۔ اسلام نے نوجوان عورتوں کو پردے کا حکم دیا، چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے نوجوان مردوں کو حیا کے زیور سے آراستہ ہونے کا حکم دیا، چنانچہ حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اسی طریقے سے حصول علم بھی ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم۔ اور اسی طریقے سے ہمارے وقت کی قدر و قیمت بھی ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے حسن معاشرت ہماری ذمہ داری ہے، حسن اخلاق ہماری ذمہ داری ہے، عفو و درگزر ہماری ذمہ داری ہے، اپنے ماحول سے غربت کا خاتمہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے ماں بہنوں کی عصمت دری، اپنی ماں بہنوں کی عزتوں کو نیلام ہونے سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن مسلمان اپنے حالت کا جائزہ لے، آج کیا تم مسجدوں کی طرف جاتا ہے؟ کیا تم اپنی ذمہ داریوں کو کامل طور سے ادا کرتے ہو؟ کامل طور سے ادا کرنا تو دور کی بات ہے، آج ہم مسجدوں سے دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہم علم دین سے دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہم غرضے کی تمام گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں، آج اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پسے پشت ڈال چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دن بدن ذبح حالی کے شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے چشم اشکبار، ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ اللہ کے
حبیب دانائے غیوب رضی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود میں پڑھنے والا، اس میں نرمی کا معاملہ برتنے والے کی مثال ان ناؤ والوں کی طرح ہے جس نے ناؤ میں قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی کرنے کے بعد بعض لوگوں کا نام اوپر کے فلور میں آیا، بعض لوگوں کا نام نیچے کے فلور میں آیا، تو جو نیچے کے فلور کے لوگ تھے جب اوپر کے فلور میں پانی لینے کے لیے جاتے تھے تو اوپر والوں کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی، چنانچہ نیچے والے نے کلہاڑی لی اور کشتی میں سوراخ کرنے لگا۔ وہ لوگ آئے اور کہنے لگے مالکا تجھے کیا ہوا، تو کشتی میں سوراخ کیوں کر رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے اور تم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں کشتی میں سوراخ کر رہا ہوں۔ چنانچہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ بھی نجات پا جائیں گے، وہ بھی نجات پا جائے گا۔ ٹھیک یہی حال ہمارا ہے، ہمارے معاشرے کا ہے۔ اگر ہم اپنے عوام کی اصلاح کریں، اگر ہم اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ بھی کامیاب ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ بھی مستحکم ہوتا ہوا نظر آئے گا، ایک الفت و محبت کا ایک لہلاتا ہوا چمن نظر آئے گا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ہم اپنے ماحول کی اصلاح نہ کریں، اپنے آپ کی اصلاح نہ کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کریں، اپنے ماحول کی اصلاح نہ کریں تو ہمارا معاشرہ ایک بیکار معاشرہ بنتا ہوا نظر آئے گا، ہمارے معاشرے سے امن و امان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی حد الامکان اصلاح کی کوشش کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر واقعی ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا اور صحیح طور پر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو یاد رکھنا یہ دنیا کیا ہے، پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوگی۔ تب یہ باد نسیم کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، یہ غروب آفتاب کا منظر، یہ طلوع آفتاب کا منظر، یہ اونچے اونچے درخت، یہ اونچے اونچے محلات ہمیں یہ خوشخبری دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے مسلمان تم ہی کامیاب ہو، یہ جنت تمہارے لیے ہے، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ غرضے کی ہم جنت میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور اللہ رب العزت کا یہ مستحق حافظہ ہم سے مخاطب ہوگا اور کہے گا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غمزدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، ساری کامیابیاں تمہارے لیے ہیں اگر تم سچے مومن ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔